کسی نے سوال کیا میں پیشے سے سرجن ہوں اور میں آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں ظہر یا عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ تو ہاں، اگر آپ نماز کو قضا کر رہے بلا وجہ تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس وجہ ہے، میں سرجن ہوں نا، اب میرے پاس سمجھ لیجیے ظہر کا وقت چالو نہیں ہوا، یہ ظہر کا وقت چالو ہوگا، اب سرجری چالو ہوں گی تو میں 20 سرجری میں چھوڑ کے 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، یا میں اپنا اتنے دیر وضو نہیں رکھ سکتا ہوں کہ سرجری کے اندر ہی بیچ میں ہی میں اندر پڑھ لوں 5 منٹ، وہ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ہیلپنگ ڈاکٹر بھی نہیں جو اتنے 5 منٹ کسی کو دیکھ کے جو میں نماز پڑھ لوں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی سیکٹر میں کیا کرے؟ جہاں سہولت ہے تو کیا کرے، 2 ڈاکٹر سرجری کرے مل کر، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو تو ایک پڑھ لے، وہیں اسی حال میں بھی کر سکتے ہو نماز اگر وضو کے ساتھ ہے تو، وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں۔ لیکن اب ایسا نہیں، میں اکیلا ڈاکٹر ہوں، میں اکیلا سرجن ہوں، میں ہی ہوں، میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں وغیرہ، تو کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ اگر آپ کی سرجری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب جو شروع ہوگی تو مغرب تک جانے والی، تو آپ ظہر کی نماز پڑھے 4 رکعت اور اسی کے بعد عصر کی 4 رکعت پڑھ لیں وہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ سرجری کریں۔ اس لیے کہ اس تعلق سے ایک حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو ظہر پڑھائی اور پھر عصر 4 رکعت پڑھائی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہ اس سم بارش تھی نہ کوئی ہنگامی حالت تھی، آپ نے بنا کسی عذر کے ایسی نماز پڑھائی۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں شرعی ضرورتوں کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے کہ 2 نمازوں کو آپ ملا لیں جبکہ آپ شہر میں ہی ہو، لیکن ان کو خسر نہیں کریں گے، پوری پڑھیں گے۔ تو آپ کیا کریں، 4 ظہر 4 عصر پڑھ کے آپ لگ جائیے آپریشن کو، آپ کو کیا پڑھنا ہے، سیدھا مغرب ہو گیا۔ یہ تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے۔ یہ سچویشن عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے 2 نمازیں کیوں ملائی تھی جبکہ بارش بھی نہیں تھی، کوئی ہنگامی سچویشن نہیں تھی، آپ نے کہا کہ امت کو آسانی دینے کے لیے۔ تو یہ سچویشن ہے نا آسانی والے، ڈاکٹر ہے، اتنا اہم کام ہے، اکیلا ہے، سرجن ہے، پیشنٹ کو چھوڑ نہیں سکتا 1 منٹ کے لیے، کیا کریں گا؟ تو وہ ظہر کا وقت ہوتے ہی، جیسا مثال ظہر کا مطلب ظہر کی اذان نہیں ہونا ہے، آپ نے اپنا آج کل تو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، دیکھا پیشنٹ کو آپ کو ٹائم دینا ہے، 6-7 آورس کا آپریشن ہے، آپ نے دیکھا کہ آج کا ظہر سردیوں کے دنوں میں ظہر کا وقت 11:35 سے چالو ہو جاتا ہے ہمارے علاقوں میں، تو 11:40 کو اول وقت میں نماز پڑھی، اپنی ظہر پڑھی، عصر پڑھی، لگ گیا آپریشن میں۔ اب اس کو اب دیکھیں یہاں سے کتنا ٹائم، 12 بھی آپریشن چالو ہوا، 1 2 3 4 5 6 بجے مغرب ہے، 6 گھنٹے کمپلیٹ مل رہے ہیں اس کو، مغرب ہو بھی جائے تو اس کے بعد وہ فری ہو اور جائے، اور یہ اس کے لیے شرعی عذر ہے، اس لیے کہ انسانی جان بچانے کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اور سرجنز کی کمیونٹی میں بلکہ انسانیت میں کمی ہے، ایسا نہیں کہ نان مسلم بہت سرجن ہیں، آپس بہت کم ہے، سرجنز کم ہی ہوتے ہیں، ایسے ڈاکٹر جو مہارت رکھتے کم ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہوتے ہیں، کنٹینیوس آپریشنز ہوتے ہیں، تو انسانی جان کے لیے کر رہا ہے تو وہ یہ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں یہی سہولت ہے جو شریعت نے دی، اور حدیث کا یہی معنی ہے۔ ہمیشہ کے لیے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے، یاد رکھیے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول نے امت کو آسانی کے لیے کیا صحابی کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ مسافر کر سکتا ہے، ڈاکٹر کے سفر میں جا رہا ہوں، اب پتہ ہے ایک بار بس میں چڑھوں گا، ٹرین میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں، تو ظہر کے ساتھ عصر ملا لی 4 رکعت، گھس گئے ٹرین میں، اب دیکھا جائے گا آپ مغرب میں آرام سے، اور عشاء تک آپ کو ٹائم مغرب عشاء سفر میں پڑھنے کا، تو بڑی سہولت دین نے دی ہے، اور یہ دین سب کے لیے آسان ہے، یاد رکھے، چاہے آپ کسی شعبے سے ہوں اور کسی فیلڈ سے ہوں، تو یہ کام انشاءاللہ جس آپ کر سکتے ہیں۔ نارملی اگر کوئی پوچھیں گے کیا میں ہمیشہ ظہر عصر ملا کے پڑھوں، تو میں کہوں گا نارملی ایسا آپ نہ کریں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔